بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. حاضرین جمعہ اور پردہ-نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فصلت کی دو آیتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں جس میں اللہ رب العالمین نے بات بیان کی کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً. اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ تم زمین کو بنجر دیکھتے ہو، زمین کو سوکھی ہوئی دیکھتے ہو. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. پھر جب ہم آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں تو یہ زمین لہلہاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، نرم بن جاتی ہے اور بہت سارے نباتات اپنے اندر اگانا شروع کر دیتی اور بہت سارے پھل اور پھول تمہیں عطا کرتی. وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. یہی وہ رب کی طاقت ہے جو اللہ رب العالمین حق ہے، اسی رب العالمین کی طاقت اور اسی رب العالمین کا حکم ہے جس کی بنا پر یہ سب کچھ ہوتا ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى. اسی طرح انسانوں کو بھی موت عطا کرتا ہے، زندگی عطا کرتا ہے، اور جو ہے زمین کو بھی مردہ بناتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہی رب العالمین ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. حاضرین اکرام، آیتوں کی ترجمانی سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت بارش ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانی ہے. اللہ کے بندو، یہ بہت بڑی نشانی ہے جس پر انسان کو غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی نشانی واقعی کتنی بڑی نشانی ہے. انسان جب قرآن کے اندر غور و تدبر کرے گا، اور بالخصوص وہاں جہاں اللہ رب العالمین ہمیں طاقت دیتا ہے کہ اس میں غور کرو، یہ ہماری نشانی ہے، اس میں فکر کرو، اس میں سوچو. جب اللہ رب العالمین یہاں کوئی بات کرتا ہے تو واقعی ہم پر ضروری اور فرض ہو جاتا ہے کہ اس میں ہم غور و فکر کریں. اب یہاں اللہ رب العالمین اور آپ کو طاقت دے رہا ہے غور و فکر کرنے کی بارش کے سلسلے میں، کہ تمہیں بارش میں غور و فکر کرنی چاہیے کہ کتنی بڑی یہ نشانی ہے، کتنی ساری نعمتیں اس کے ذریعے سے تمہیں ہم دیتے ہیں، کتنی ضروریات تمہاری زندگیوں کی پوری ہوتی ہیں. انسان کو اس میں غور کرنے کی تعلیم اللہ رب العالمین دیتا ہے. حاضرین، اگر ہم غور کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کی بارش کتنی بڑی نعمت ہے، تو یقیناً اس کو خلاصے کے طور پر اگر دو الفاظ میں کہا جائے تو پھر یہ صحیح ہوگا کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار، یعنی انسان کی پوری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے پانی پر. انسان کی پوری زندگی ڈیپینڈ ہوتی ہے پانی پر. اور صرف انسان کی زندگی نہیں بلکہ ہر جاندار کی زندگی، جس کے اندر بھی روح ہو، جس کے اندر بھی جان ہو، چاہے وہ بولنے کی طاقت رکھتا ہو، سمجھنے کی طاقت رکھتا ہو، نہ رکھتا ہو، ہر جاندار کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑی ضرورت جو اس کی زندگی کی پوری ہوتی
اسی لیے عربی میں ایک مقولہ ہے، الماء هو الحیاء، الماء هو الحیاء فحافظ على حیاتک۔ لوگوں، پانی کی زندگی، اسی لیے پانی کی حفاظت کر کے اپنی زندگی کی حفاظت کرو۔ جو آدمی پانی کی حفاظت کرنا سیکھتا ہے وہ یقیناً اپنی زندگی کو محافظ بنانا، حفاظت کرنا سیکھتا ہے۔ پانی کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات بیان کی کہ پانی اتنا ہی تمہیں استعمال کرنا چاہیے جتنی تمہیں ضرورت ہو، ضرورت سے زیادہ تمہیں پانی کا استعمال تمہارے لیے جائز نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات بیان کی کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو اور اس نہر میں لگاتار پانی بہ رہا ہو، اس کے باوجود تمہارے لیے پانی پر اتنا ہی حق ہے جتنی تمہاری ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ تم پانی استعمال کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس اس کے قطرے قطرے کا تمہیں حساب دینا ہو۔ تو حاضرین، اگر ہم غور کریں تو پھر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان ہی کی زندگی نہیں بلکہ تمام جانداروں کی زندگی اسی پر ڈیپینڈ ہے، اسی پانی پر، اور بالخصوص پانی پر ہی، اور بالخصوص بارش کے پانی پر انسان کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، اور وہ انسان کو بھی اللہ رب العالمین نے گندے پانی سے پیدا کیا۔ پانی کے قطرے سے ہی انسان پیدا ہوتا ہے، جاندار پیدا ہوتے ہیں، جانور چرند و پرند پیدا ہوتے ہیں۔ اس پر اگر ہم غور کریں تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بات واضح کر دی کہ پانی کی بڑی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، اور پانی میں بھی بالخصوص اگر اللہ رب العالمین کی نعمت پر تمہیں غور کرنا ہو تو غور کرو کہ بارش کا پانی اللہ رب العالمین کا تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آج اسی عنوان پر ہم آپ کے سامنے بات کریں گے کہ بارش کتنی عظیم نعمت ہے، اور قرآن و حدیث میں ہم اور آپ کو اس کے کیا احکامات دیے ہیں۔ تو حاضرین، اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو انسانوں، یہ میٹھا پانی یقیناً تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پانی کی ضرورت ہم تمہارے لیے آسمان سے پوری کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ زمین کا اکثر حصہ پانی پر مشتمل ہے، صرف 1/3 حصے پر زندگی گزاری جاتی، اسی پر صرف زمین ہے، سوکھی زمین ہے، اور باقی سب کا سب پانی سے بھرا ہوا ہے، سمندروں سے بھرا ہوا ہے، سمندر کا پانی بے حساب ہے۔ اس کے باوجود انسان پانی کے لیے حیران و پریشان ہے۔ کچھ دن بارش کیا نہیں ہوئی کہ انسان پریشان ہونے لگتا ہے کہ زندگی کی بقا ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ دور کی بات تو چھوڑو، ہم جہاں ساحلی علاقوں پر رہتے ہیں، کوسٹل ایریا میں ہم رہتے ہیں، اس کے باوجود کچھ دن بارش کا نہ ہونا ہمارے لیے کتنی بڑی مصیبت بن جاتی ہے، اس کو ہم اور آپ اچھی طرح اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہیں۔ تو حاضرین، یہ جو میٹھا پانی یہ یقیناً بہت بڑی نعمت ہے۔ سمندروں کا پانی پانی ہے، لیکن اتنا کھارا کہ جسے انسان استعمال نہیں کر سکتا، اتنا کھارا کہ اپنی ضروریات اس سے پوری نہیں ہو سکتی، وہ اتنا کھارا کہ جسے انسان اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ انسان ہی تو کیا اور جاندار بھی اسے استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے انسان انتظار کرتا ہے اللہ رب العالمین کی بارش کا، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے بارش سے جو پانی نازل کیا وہ میٹھا پانی بنا کر نازل کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الواقعہ میں کہا افرأیتم الماء الذی تشربون، لوگوں کیا تم غور نہیں کرتے جس پانی کو تم پی رہے ہو؟ کیا تم نے اس میں غور کیا جس پانی کو تم پی رہے ہو کتنی بڑی نعمت ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے لوگوں اتنے آسانی کے ساتھ تم اپنے حلق کے نیچے پانی کو اتار رہے ہو، اور اپنے پورے سسٹم کو تم غور نہیں کرتے کہ پانی کو اللہ رب العالمین تمہارے لیے کتنی بڑی نعمت بنایا، اور بالخصوص میٹھا پانی تمہارے لیے جب تمہارے حلق سے نیچے اترتا ہے انسان کے اندر ایک نئی زندگی ابھر آتی ہے، انسان کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہو جاتی ہے پانی کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے تمہیں اس میں غور کرنا چاہیے۔ أأنتم أنزلتموه من المزن، اللہ رب العالمین کہتا ہے اس پانی کو تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں؟ ام نحن المنزلون، کیا ہم نازل کرتے ہیں یا تم؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، لوگوں اگر ہم چاہتے تو اس آسمان سے نازل ہونے والی بارش کو بھی کھارا بنا دیتے، تمہارے لیے پھیکا یا کھارا پانی بنا دیتے، اور پھر تم اسے استعمال نہ کر سکتے۔ فلولا تشکرون، اس کے باوجود تم اللہ رب العالمین کا شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین پوچھتا، اللہ رب العالمین پوچھتا ہے
پاک و صاف شفاف پانی ہم تمہیں نازل کر رہے ہیں، پھر بھی تمہارے اندر شکر کی نعمت کیوں نہیں جاگتی، یا تمہارے اندر شکر کا جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ یہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ سے سوال کر رہا ہے۔ حاضرین، یقیناً آپ یقین کریں، یہ پانی جو بارش کا پانی ہم اور آپ کے لیے بہت ساری نعمتیں لے کر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پانی میں غور کرنے کا اس لیے حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر پانی کو الگ الگ فوائد کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے بہت ساری آیتوں میں بہت سارے جو ہے اس کے جو ہے استعمالات اور اس نعمت کو استعمال کرنے کے طریقے اللہ رب العالمین نے بیان کیے۔ اللہ رب العالمین نے اس بارش کے پانی کو کہا ماء طہورا، اے لوگو ہم تمہارے لیے پانی جو نازل کر رہے ہیں یہ بہت ہی بہترین پاک و صاف شفاف پانی ہم تمہارے لیے آسمان سے اتار رہے ہیں، اس کا استعمال اس کا انتظام تمہارے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم تمہارے لیے آسمان سے پاک و صاف شفاف پانی تمہارے لیے اتار رہے ہیں، اس میں تمہیں غور کرنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس پانی کو مبارک پانی قرار دیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، لوگوں تمہارے لیے جو آسمان سے پانی برسایا جا رہا ہے یہ یقیناً بہت ہی مبارک پانی ہے، بابرکت پانی ہے، برکت والا پانی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا کہ ہم نے اس کو ایک سسٹم کے ذریعے سے اس کو ہم تمہارے اوپر نازل کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، لوگوں تم کیا اس میں غور نہیں کرتے کہ ہم بارش سے پہلے ایک ہوا چلاتے ہیں، جو ہوا کبھی مشرق سے آتی ہے، مغرب سے آتی ہے، شمال سے آتی ہے، جنوب سے آتی ہے، اور وہ حاملہ ہوتی ہے، یعنی وہ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے، وہ بوجھل ہوتی ہے، وہ ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں جو دراصل بادلوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ہر طرف سے بادلوں کو اللہ رب العالمین کے حکم سے یکجا کرتے ہیں، ایک جگہ جمع کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے اس بادل کو وہاں لے کر جاتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین برسانا چاہتا ہے۔ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے اسی آسمان سے اسی بادلوں کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے صاف و شفاف پانی نازل کرتے ہیں جسے تم پی سکتے ہو۔ اور اے لوگوں تم ایسا کرنے پر قادر نہیں ہو، یعنی یہ کہ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے جو تمہارے لیے بارش برسا رہی ہے، پانی کی نعمت عطا کر رہی ہے، اور تم چاہو تو بھی اس سے خزانہ نہیں کر سکتے، اپنے آپ میں اسٹاک اسے تم نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر یہ تمہارے لیے ناممکن ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ حاضرین کتنی بڑی نعمت ہے یہ پانی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اے لوگوں ہم تمہارے لیے اس پانی کو نازل کرتے ہیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور پھر ہم اسے زمین میں ٹھہراتے ہیں تاکہ تمہاری ضروریات زندگی پوری ہو سکے۔ حاضرین اللہ رب العالمین کہتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے یہ پانی، اور یہ بارش کا پانی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اسے آسمان سے بارش کو برساتے ہیں اور اسے تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کا سورس بناتے ہیں تاکہ تمہاری زندگی کے سال بھر کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اسے کنووں کی شکل میں، اسے ندی نالوں کی شکل میں، اسے دوسرے جو ہے اور شکلوں میں ہم تمہارے لیے پانی کو اس زمین پر ٹھہراتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے اور وما كنا عليهم بغافلين، اے لوگوں اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو تم سے جو ہے نکال سکتے ہیں، یعنی اگر ہم چاہیں تو تمہارے اس پانی کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی ضروریات اس سے پوری ہو سکیں۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس پانی کو یہاں سے ہٹانے پر بھی قادر ہیں، لیکن ہم تمہارا خیال کرتے ہیں، تمہاری زندگی کا خیال کرتے ہیں، تمہارے آرام کا خیال کرتے ہیں، تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے۔ حاضرین یقیناً یہ بارش اپنے اندر بہت سارے مفاہیم رکھتی ہے، بہت سارے معانی اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ بارش ہم اور آپ کو بعض بادل موت کی طرف دعوت دیتی ہے، یعنی یہ کہ یہ بارش ہم اور آپ کو سکھا رہی ہے کہ تمہاری زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے اور دوبارہ تم اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ تمہیں غور کرو، اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر قرآن کریم میں اس مضمون کو بیان کیا، اس ٹاپک کو بیان کیا، آپ یاد رکھیں، آپ یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے اس زمین کو مردہ بنایا تھا، اس زمین کو ہم نے مردہ بنایا، پھر ہم اس میں زندگی عطا کرتے ہیں بارش نازل کر کے، اور پھر وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے
کہ یہ زمین مردہ تھی، پھر ہم اس پر بارش نازل کرتے ہیں، پھر یہ زندہ ہو جاتی ہے، کیا تم اس میں غور نہیں کرتے؟ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کیسے کرے؟ اتنے انسان اس دنیا سے چل بسے ہزاروں سال ہو گئے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہر ایک کو اللہ رب العالمین زندہ کرے گا، یہ کیسے کرے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو سمجھاتے ہوئے کہا، اے صحابی، کیا تم کسی ایسے راستے سے نہیں گزرے ہو؟ کیا تم ایسے زمین پر سے نہیں گزرے جو زمین کے بنجر تھی، جو زمین سوکھی تھی، خشک تھی، اور پھر اسی زمین پر تم کچھ ایسے دنوں کے بعد جب بارش ہو جائے، اس بارش کے بعد کیا تم اس پر سے گزرے ہو جہاں جو ہے ہریالی ہوتی ہے، ہرے بھرے باغات ہوتے ہیں، پھل پھول ان میں سے آنے لگتے ہیں، کیا تم نے اس میں غور نہیں کیا؟ صحابی نے کہا، اللہ کے رسول ایسی زمین سے ہم گزرے کہ کچھ دن پہلے ہم گزرتے ہیں اس زمین پر سے، وہاں سے بنجر ہی بنجر، وہاں کوئی درخت پودا، وہاں کوئی پھول پھل نظر نہیں آتا، اور جیسے ہی بارش نازل ہوتی کچھ ہی دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اندر پھل پھول اگانے لگتی ہے، نباتات اگنے لگتے ہیں، ہریالی ہریالی نظر آتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے ہی تمہیں زندہ کرے گا، ایسے ہی تمہیں زندہ کرے گا۔ یعنی یہ کہ جب بارش نہ ہو، انسان کے لیے پھل پھول کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، انسان کو اس کا نام نشان نظر نہیں آتا، اور جیسے ہی اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے، اس کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین انسانوں کے لیے کھانے پینے اور جانوروں کے لیے رہنے اور ان کی زندگیوں کو گزارنے کا انتظام کرتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی اللہ رب العالمین موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، انسان کا نام نشان مٹ جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم سے سب کے سب پھر سے زندہ کیے جاؤ گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو حاضرین، یہ بارش ہم اور آپ کو باز بادل موت یعنی قیامت کے دن کی طرف ہمیں اور آپ کو دعوت دیتے کہ ہم اس میں غور کریں اور اس کے لیے تیاری کریں۔ یقیناً اور بہت سارے مفاہیم ہیں حاضرین کرام، اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا انعام ہے بارشیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ جب بارش برسنے لگتی شروع ہوتی، اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہو جاتے اور کہتے رحمہ من ربک، اے عائشہ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اور تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے، اس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو حاضرین، یقیناً یہ بارشیں بہت بڑی نعمت ہے، اور ان بارشوں کا کنیکٹ یا ان بارشوں کا کنیکشن انسان کی زندگی سے بہت زیادہ جو ہے تعلق رکھتی ہے، یعنی انسان کی زندگی سے اس کا بہت زیادہ میل ہے۔ انسان اگر اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، اللہ رب العالمین کی یہ رحمت برستے رہے گی ہماری زندگیوں میں، ہماری اولاد پر، ہماری نسلوں پر۔ اگر اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف انسان چلے گا، اللہ رب العالمین اس رحمت کو، اس بارش کو ہٹا دیتا ہے۔ حاضرین، انسان کی زندگی کا تعلق اس بارش سے بہت زیادہ ہے، انسان اس میں بھی غور کرنا چاہیے۔ اس لیے احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو مالدار اس معاشرے میں ہوں، اس زمین پر جو مالدار ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم اپنی رحمت کو روک لیتے ہیں۔ الا منع القطر من السماء، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اس وقت تک اس آسمان سے بارش کو روک لیتے ہیں جب تک کہ اس معاشرے کے لوگ زکوٰۃ ادا نہ کرنے لگیں۔ تو زکوٰۃ کا تعلق اللہ رب العالمین نے بارش سے کنیکٹ کر کے کہا کہ زکوٰۃ جب ادا کی جائے گی، اللہ رب العالمین کی بے انتہا رحمت تم پر برستی جائے گی۔ اس لیے معاشرے کے جو مالدار لوگ ہیں، اپنے ہر چیز کی زکوٰۃ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اسے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ حاضرین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس بات کو بیان کیا اور اللہ رب العالمین نے بھی کہا کہ جس حد تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھو۔ اگر تم گناہ پر گناہ کرتے جاؤ گے، اللہ رب العالمین اس بارش کو تم سے روک لے گا یا تمہارے لیے کم کر دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے یا انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اس بارش کو نازل نہ کرے۔ لولا البہائم لم تمطروا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسانوں تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، تمہارے پاپ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے بارش نازل ہی نہیں کر رہا ہے، بس اللہ رب العالمین ان جانوروں کی صورتوں کو دیکھ کر تم پر بارش نازل کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین ان بارشوں کو نازل کر کے تمہارے اوپر احسان کر رہا ہے، تمہارے گناہ کرنے کے باوجود تمہاری زندگی کو آباد کر رہا ہے۔
تمہاری زندگی کی ضروریات کو مکمل کرنا ان بارشوں کی وجہ سے۔ اسی لیے لوگوں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو، گناہوں سے جس حد تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ گویا یہ بارشیں ہم اور آپ کو یہ تعلیم دے رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لولا البہائم لم تنفروا، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے ایک قطرہ بارش نازل نہ کرے، لیکن اللہ رب العالمین ان جانوروں کی صورت دیکھ کر، اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان غریبوں اور مسکینوں کی دعاؤں کی وجہ سے تم پر اللہ رب العالمین بارش نازل کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا۔ تو حاضرین، ہماری زندگی کے عمل کا تعلق بارش سے بہت زیادہ گہرا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اگر انسان استغفار نہ کرے، اگر ایک مومن ایک مسلمان اللہ رب العالمین سے معافیاں نہ مانگتے رہے، اللہ رب العالمین اس بارش کو روک لے گا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ لوگوں، تم اللہ رب العالمین سے بارش مانگ رہے ہو، سب سے پہلے تم اپنے گناہوں سے استغفار کرو، تبھی اللہ رب العالمین تم پر بارش نازل کرے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ نوح اپنی قوم سے کہتے تھے کہ لوگوں، تم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو تو سب سے پہلا فائدہ جو اللہ رب العالمین تمہیں عطا کرے گا اس کا دنیا میں وہ یہ کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے لیے اللہ رب العالمین آسمان سے موسلا دھار بارشیں نازل کریں گے، جس کی وجہ سے تمہاری غریبی ہٹے گی، تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گے، تمہاری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ اگر بارشیں نازل نہ ہوں، مختلف قسم کی بیماریاں اس دنیا میں پھیلتی ہیں، بیکٹیریا پھیلتے ہیں، اور یقیناً یہ بارشیں بہت ساری بیماریوں سے ہم اور آپ کو نجات دیتے ہیں، ہم اور آپ کو مکتی دلاتے ہیں، ہم اور آپ کو چھٹکارا دلاتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت۔ حاضرین، یہ بارش اگر مطلوبہ مقدار میں ہو، جتنی کوانٹٹی میں جو ہے نازل ہونا چاہیے اتنا نازل ہو تو ہی یہ نعمت ہے۔ اگر یہ بارشیں زیادہ نازل ہوں تو عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور یہی بارشیں جب نازل نہ ہو یا کم نازل ہوں، یعنی بہت کم بارش برسے، تو یہ قحط سالی اور جو ہے پانی کے نہ ہونے کی بہت بڑے عذاب کو لے آتی۔ تو گویا یہ بارش جتنی ہو اتنی ہو تو ہی یہ ہمارے لیے نعمت اور رحمت ہے۔ اگر یہی بارشیں زیادہ ہونے لگے تو پھر یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم قیامت کے قریب بے فائدہ بارشیں ہوں گی، بے فائدہ بارشیں ہوں گی جس سے کوئی نفع نہیں ہوگا، کسانوں کا بھی نقصان ہوگا، انسانوں کا بھی نقصان ہوگا۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ نفع بخش بنے تو تمہیں اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا ہوگا، دعائیں کرنا ہوگا۔ حاضرین، اگر یہ بارشیں زیادہ ہونے لگے یہ عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور آپ اس زمین پر قوم نوح سب سے بڑی قوم کہلاتی تھی، قوم نوح سب سے بڑی قوم کہلاتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس قوم کو دعوت فکر دی، اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دی، لیکن گنے چنے لوگ، ہاتھ پر جتنے گنا جا سکے اتنے ہی لوگ اسلام قبول کر سکے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم ماننے والی نہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کی، جہاں پانی کے لیے لوگ ترس رہے تھے، اللہ رب العالمین کہتا ہے فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان سے بارش کے یعنی آسمان سے ہم نے بارش کے دروازے کھول دیے اور آسمان سے بارش برسنے لگی۔ زمین جس کی خاصیت یہ ہے کہ بارش کو جو ہے اپنے اندر لے، ایسا نہیں کی، بلکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ زمین نے بھی اپنے نہر کو، اپنے جو ہے جھروں کو ابالنے لگی، اپنے اندر سے پانی کو باہر نکالنے لگی، جس کی وجہ سے اس دنیا میں آئی ہوئی سب سے بڑی قوم کو اللہ رب العالمین نے تہہ کر دیا، یعنی غرق کر دیا، پانی سے ہلاک کر دیا۔ تو پانی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ پانی مطلوبہ مقدار میں آئے، اگر زیادہ آئے تو یقیناً یہ عذاب ہے۔ حاضرین، قوم سبا کو آپ دیکھ رہے ہیں، قوم سبا جو یمن میں رہا کرتی تھی، بہت مالدار قوم تھی، بہت خوشحال قوم تھی، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قوم سبا کے لوگوں کو ہم نے اتنی بڑی نعمتیں دی تھی کہ جس راستے سے بھی یہ چلتے ادھر بھی ان کے لیے پھل فروٹ کے جو ہے درخت دکھائی دیتے، ادھر بھی، یعنی دونوں ہی طرف ان کے لیے باغات کے باغات تھے، انہی کے درمیان سے ان کے راستے نکلتے تھے۔ اہل علم نے اس کی تفسیر میں بیان کیا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا اللہ رب العالمین نے قوم سبا کو اتنی زیادہ نعمتیں دی تھی کہ اگر کوئی مسافر راہ چلتا ہوا مسافر اگر اپنے سر پر صرف ٹوکرا رکھ کر گھومے
یعنی وہاں سے اپنے راستہ پار کرنے کی کوشش کریں تو راستہ ختم ہونے سے پہلے اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا. اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے قوم سبا کو دی تھی لیکن انہوں نے ناشکری کی. انہوں نے ناشکری کی تو اللہ رب العالمین کہتا ہے لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا. اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے تمہیں اس لیے رزق دیا تھا تاکہ تم اس سے کھاؤ اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو. لیکن فاعرضوا انہوں نے انکار کر دیا, اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگے, گناہوں میں ملوث ہو گئے, اللہ کی ناشکری کرنے لگے. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ انہوں نے جب انکار کیا تو ہم نے آسمان سے ایسی موسلا دھار بارشیں نازل کی کہ ان کی سب فصلیں جو ہے برباد ہو گئی, ختم ہو گئی, اور صرف کانٹے دار درخت اور کچھ بیری کے درخت باقی رہ گئے. کچرا ہی کچرا بن گیا. جو قوم سبا سب سے بہترین قوم, سب سے بہترین زمین مانی کرتی تھی, اللہ رب العالمین نے اس کو کچرے میں تبدیل کر دیا. کہتا ہے اللہ رب العالمین ہم نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس قوم نے اللہ کی ناشکری کی, اللہ کی نافرمانی کی, تو ہم نے ایسے بارش کو ان کے لیے عذاب بنا دیا اللہ رب العالمین نے. حاضرین یقیناً یہ بارش بہت بڑی نعمت تھی. اگر یہ کم ہو تو قحط سالی کہلاتی ہے اور بہت بڑی زحمت بن جاتی ہے. اور اس ایسے وقت میں انسان کو دعائیں کرنا چاہیے جب بارش کم ہونے لگے. ایسے وقت میں اسلام نے ہم اور آپ کو کچھ احکامات دیے ہیں, وہ 3 احکامات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حاضرین ہم اور آپ بارش کے دور سے گزر رہے ہیں. کبھی بارش زیادہ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے, کبھی بارشیں کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں. کہیں بارشوں کے لیے لوگ ترس رہے ہیں, کہیں بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں. جیسے ہم نے کہا یہ نعمت بھی ہے, زحمت بھی ہے. اگر ہم اسے نعمت بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے ہمیں استغفار کرنا ہوگا. دوسرا کام یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہوگی اللہم صیبا نافعا, اے اللہ ہمیں اس بارش کو نفع بخش کر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کثرت سے اس دعا کو پڑھتے رہو. اور کتنی چھوٹی سی دعا بیان کی, ہر ایک مسلمان کو یاد رہنا چاہیے اللہم صیبا نافعا. ہر ایک مسلمان کو اللہم تو یاد رہتا ہے, صیبا نافعا یاد رکھیں. جب بھی بارش ہو یہ دعا کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے یہ بارش نفع بخش بنے گی, ورنہ تمہارے لیے رات سونے کے بعد صبح اٹھنے تک تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے کسی بارش کے ذریعے سے. ایسے جو ہے بہت سارے واقعات ہم اور آپ سنتے اور دیکھتے ہیں. اس لیے استغفار کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے. حاضرین اسی طرح بارشیں جب زیادہ ہونے لگیں شریعت نے ہم اور آپ کو یہ حکم دیا کہ اجازت دی کہ ہم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب بھی جو ہے بارشیں کثرت سے ہونے لگتی, اور آپ جانتے ہیں عرب میں کبھی کبھی بارشیں زیادہ ہوتی اور آج بھی ویسا ہی معاملہ ہے, لیکن ہوتی ہیں تو بہت کثرت سے ہوتی. اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی کثرت سے بارش ہونے لگتی تو مؤذن سے کہتے ہیں کہ اعلان کر دو کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. الا صلوا بالرحال, تمہیں اپنے گھروں میں نماز پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح کا اعلان کرتے تھے. اس حکم کو جان لینا چاہیے, مسلمانوں کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے, اس کی تعلیم اور آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. جب بہت زیادہ بارشیں ہوں, آپ کے پاس سورس ایسے نہیں ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ اللہ کے گھر پہنچ سکیں. شریعت نے, اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ رب العالمین نے تمہاری تکلیف سے زیادہ تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا, تمہاری طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا. ایسے وقت میں تمہیں اپنے گھر میں نماز پڑھنا چاہیے. اسی طرح شریعت نے یہ حکم دیا کہ جب بارشیں زیادہ ہوں, موسلا دھار بارشیں ہوں, ایسے وقت میں جمع بین الصلاتین کی بھی اسلام نے اجازت دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے کر کے دکھایا اور لوگوں کو تعلیم بھی دی. جب بارش ہوتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے کرتے تھے. ایسا کرنا جو ہے جائز ہے, اور جہاں ضرورت ہو وہاں ضروری بھی ہے. اگر ضرورت ہو اور لوگ اگر جو ہے جماعت میں نہ پہنچیں تو اس سے بہتر ہے کہ ایک ساتھ 2 جماعت نماز پڑھا دی جائے تاکہ لوگوں کی بھی سہولت پوری ہو جائے اور انہیں جماعت کا بھی پورا ثواب حاصل ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ جب زیادہ بارشیں ہونے لگیں تمہیں جمع بین الصلاتین پڑھنا چاہیے. 2 نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے, ظہر اور عصر, مغرب اور عشاء. ظہر میں اگر آپ آئے ہیں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں, ایسے لگتا ہے کہ اور زیادہ بارشیں ہوں گی, یا ایسی بجلی والی بارش ہو رہی ہے کہ باہر نکلنے میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے, تو پھر ایسے وقت میں ایک ساتھ 2 نمازیں ظہر کے ساتھ عصر یا عصر کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس بات کا بھی علم ہم اور آپ کے پاس ہونا چاہیے. اسی طرح مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا, تعلیم دی. اور لیکن یہ بات یاد رکھیں, آپ عصر اور مغرب کو ملا کر نہیں پڑھ سکتے, یعنی مغرب کے ساتھ عصر یا عصر کے ساتھ مغرب آپ نہیں پڑھ سکتے. ظہر اور عصر, مغرب اور عشاء پڑھنے
پڑھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی۔ اسی طرح جب پہلی بارش ہونے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے کہ اس سے اپنے بدن کو بھگونا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جب پہلی بارش ہونے لگتی، بارش کے پہلے دن بارش ہونے لگتی، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بدن کو بھگویا کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اچانک بارش نازل ہونے لگی، اپنے کپڑے کو اپنے بدن سے ہٹایا اور اپنے آپ کو نہانے لگی، یعنی بھگونے لگی۔ یہ بھی ایک تعلیم اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہے، اور کہا کرتے تھے ھذا عہد ربک، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، حدیث عہد ربک، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے پہلی بارش ہے، جس کو تم حاصل کرو، اپنے بدن میں سے لگاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم اور آپ کو تعلیم دی کہ ہم دعائیں کریں کثرت سے، اللہم اغثنا اللہم اغثنا۔ جب بارش نہ ہو تو تب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، اس میں سے ایک تعلیم یہ کہ ممبر سے اس کے لیے دعائیں ہونا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب بارش نازل نہیں ہو رہی تھی، بہت زیادہ شدت کی گرمی برس رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ممبر پر کھڑے ہو کر کے اللہم اغثنا کی دعا کی۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابھی ہم مسجد سے نکلے ہی نہیں تھے کہ جو بارش نازل ہونے لگی، اللہ کی قسم 7 دن تک ہم نے سورج نہیں دیکھا، لگاتار ہم پر بارشیں نازل ہونے لگی۔ تو جہاں بارشیں نازل نہ ہوں وہاں بھی اسلام نے یہ تعلیم دی کہ ممبر سے وہاں دعائیں ہونا چاہیے خصوصیت کے ساتھ۔ اور اسی طرح جہاں بارشیں نازل نہیں ہوتی ہیں وہاں صلاۃ الاستسقاء کا بھی طریقہ بیان کیا گیا، نماز پڑھنے کا میدان میں جا کر کے لوگوں کو لے جا کر کے امام جو ہے نماز پڑھے گا تو پھر خطبہ دے گا اور اس میں گناہوں سے بچنے کی تعلیم دے گا، اللہ رب العالمین کے قبر کے عذاب کی یاد دلائے گا، موت کی یاد دلائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ دعائیں کرے گا۔ پھر اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پر بارشیں نازل ہوں گی، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ بہرحال بہت ساری اور تعلیمات ہو سکتی ہیں، اتنی تعلیمات ہم اور آپ کے لیے کافی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کے مسائل کو آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں موحد بن کر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اولاد کی ہمیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے احکامات پر ہم عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہاں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں جو بھی نیک خواہشات لیے بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو تو جانتا، انہیں تو پوری کرنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، انہیں جو دوائیں دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دواؤں میں اثر عطا فرما۔ جو بھی اس دنیا سے چل بسے ہمارے رشتہ دار، والدین، دوست و احباب، جو بھی اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں مقام نصیب فرما۔ جہاں بھی مسلمان پریشان حال میں اللہ رب العالمین کسی بھی پریشانی کو لے کر پریشان ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی پریشانی کو ختم کرنا۔ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، بالخصوص فلسطین وغیرہ کے علاقے میں، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کرنا۔ اللہ رب العالمین جو بھی ان کے رشتہ دار اس حادثے سے چل بسے، اللہ رب العالمین انہیں تو جنت الفردوس میں تیرے مقام نصیب۔ اگر وہ موحدین ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگیوں میں تیرے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ امین اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين۔